اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم اللہم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک من زانت بہ الشروق۔ اللہ رب العزت نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت مبارک کی نوید اپنے بندوں کو سنائی اور فرمایا تم میں سے تم میں ایک ایسا رسول مبعوث ہوا ہے جو تمہارے ہر دکھ کو محسوس فرماتا ہے۔ عزیز علیہ ما عنتم، ٹھوکر تمہیں لگتی ہے اور دکھ وہ محسوس فرماتا ہے۔ اور یہ ارشاد باری عالم انسانیت کے لیے ہے، نوع انسانی کو، نسل انسانی کو یہ بات سمجھائی جا رہی ہے کہ اس عالم آب و گل میں جہاں کوئی شخص دوسرے کا ہمدرد نہیں ملتا، اس عالم آب و گل میں رشتے، دوستیاں، محبتیں سب انسانی اغراض کی محتاج ہیں۔ جہاں جہاں کسی کو کوئی غرض ہوتی ہے، جہاں جس کو کوئی امید کسی منافع کی ہوتی ہے، جہاں کسی کو کچھ ملنے کی توقع ہوتی ہے، وہاں رشتہ بھی برقرار رہتا ہے، اس سے محبت بھی کی جاتی ہے، دوستی بھی بن جاتی ہے، تعلق بھی قائم رہتا ہے۔ لیکن اگر وہی بندہ، اس کے حالات بدل جائیں اور لوگ سمجھیں کہ اس سے اب ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہوگا، تو دوستی کو جا، محبت کیسی، لوگ رشتے بھی بھول جاتے ہیں۔ یہ جہان ایسا ہے کہ غرض کے رشتے ہیں سارے۔ تو اللہ کریم جل شانہ فرماتے ہیں کہ ایک بندہ میں نے ایسا مبعوث فرمایا ہے صلی اللہ علیہ وسلم جو نوع انسانی کے ہر دکھ کو محسوس فرماتا ہے، اس کی خاطر رنجیدہ ہو جاتا ہے، اسے اس دکھ سے بچانا چاہتا ہے، اس کے لیے دست بدعا ہوتا ہے۔ حریص علیکم، میرا یہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دو عالم سے بے نیاز ہے اور صرف میری ذات میں، میرے وصال میں فنا ہے۔ جسے دنیا یا مافیہا سے کوئی غرض نہیں ہے، تم سے یا تمہاری ذات سے بھی اسے کچھ لینا نہیں ہے۔ تم امیر ہو تو اسے تمہاری دولت کی ہرس نہیں ہے، تم طاقتور ہو تو اسے تمہاری طاقت نہیں چاہیے۔ کوئی بھی کمال تم میں ہے وہ تمہارے کمال کا محتاج نہیں ہے، ضرورت مند نہیں ہے۔ اس کے باوجود ایک ہستی ایسی ہے جو تم سے محبت کرتی ہے اور تمہارے دکھ کو اپنا سمجھتی ہے اور تمہیں اس دکھ سے بچانا چاہتی ہے اور اس کے لیے اپنی ساری توانائیاں صرف فرما رہی ہے۔ اور تمہارے بارے میں جو دو عالم سے بے نیاز ہے، وہ تمہارے بارے میں تو لالچ کی، ہرس کی حد تک چلا گیا ہے۔ تمہارے لیے، تمہیں بچانے کے لیے، تمہیں دنیا و آخرت کی تمام مصیبتوں سے بچانے کے لیے
تمہاری خاطر حریص علیکم، تمہاری خاطر لالچ کی حد تک چلا جاتا ہے کہ تم بچ جاؤ۔ اور پھر جب کوئی اس پہ ایمان لے آتا ہے، جب کوئی اس کی وساطت سے اللہ کریم کو مان لیتا ہے، مومنین کی صف میں داخل ہو جاتا ہے، تو بالمومنین رؤوف الرحیم، مومنین سے تو وہ درگزر کرنے والا بھی ہے اور ان کے لیے سراپا رحمت بھی ہے۔ یہ تو وہ اوصاف حمیدہ ہیں جو اللہ رب العزت نے آقا نامدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ آلہ وسلم کے فرمائے۔ اب دوستی یک طرفہ کام نہیں ہے کہ ایک شخص محبت کرے دوسرا جواب نفرت میں دے، ایک شخص بھلا چاہے اور دوسرا انکار کرتا رہے۔ تو عجیب بات یہ ہوگی کہ عرصہ معاشر میں یہ جواب دینا محال ہو جائے گا کہ جب ایک ہستی تم سے محبت کرتی تھی، تمہیں رحمت الہی کی طرف دعوت دیتی تھی، تو تم نے اپنی حیثیت کو نہیں دیکھا، اپنے آپ کا اندازہ نہیں کیا اور اس عظیم ہستی کی محبت کا انکار کر دیا اور اسے قبول نہیں کیا۔ باقی گناہوں کی بات تو جانے دیجئے، کفر خود دعوت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرنا بجائے خود ایک اتنا بڑا جرم ہے کہ نسل انسانی کے پاس اس کا کوئی جواب نہیں ہو۔ لیکن جو لوگ قبول کرتے ہیں ان کے لیے بھی ایک عجیب عالم ہے کہ ہم زبان سے تو کہہ دیتے ہیں کہ ہم نے مانا، سمعنا و اطعنا، مانا جی، قبول کر لیا، اطاعت کریں گے، ہم اللہ کے سوا کسی کو معبود نہیں مانتے، ہم آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول سمجھتے ہیں۔ لیکن کیا زبانی کہہ دینے سے ماننے کا حق ادا ہو جاتا ہے؟ ایک آدمی ہمیں کہتا ہے کہ آپ جی آدھا گھنٹہ پانی نہیں پئیں گے، ایک ڈاکٹر ہدایت کر دیتا ہے کہ اب یہ جو میں نے انجیکشن لگایا ہے یا ٹیکہ دیا ہے یا گولی دی ہے، اس کے بعد آپ کو آدھا گھنٹہ پانی نہیں پینا۔ ہم بالکل جی نہیں پئیں گے، لیکن پھر اسی لمحے اسی کے سامنے ہم گھٹا گھٹ پانی پینا شروع کر دیتے ہیں، تو کیا اسے ماننا کہیں گے؟ جب ہم کلمہ طیبہ ادا کرتے ہیں اور اقرار کرتے ہیں عظمت باری کا اور اقرار کرتے ہیں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا، تو پھر جب عمل کی باری آتی ہے ہم عمل اس کے خلاف کرتے ہیں۔ عبادات ہی کو لے لیجئے، ہم میں سے کتنے ہیں جو عبادات کا اہتمام کرتے ہیں؟ ہمارا اتنا کمزور رشتہ ہے عبادت سے کہ ذرا سی طبیعت خراب ہو جائے، ایک آج کل نئی بیماری ہے کہ موڈ آف ہو جائے، کچھ بھی نہ ہو، نہ بخار ہو، نہ تاپ ہو، نہ سر درد ہو، جی موڈ صحیح نہیں ہے۔ میری سمجھ میں تو یہ بات نہیں آئی کہ یہ موڈ کیا ہوتا ہے اور یہ کب صحیح ہوتا ہے کب خراب ہوتا ہے۔ تو بس جی موڈ ٹھیک نہیں ہے، میں تو نماز بھی نہیں پڑھ سکا۔ کمال ہے، یعنی اگر ذرا سی بھی کوئی موڈ ٹھیک نہیں ہے، کھانا کھا لیا ہے، موڈ ٹھیک نہیں ہے، دفتر ہو آئے ہیں، آپ نے سارے ضروری کام کر لیے ہیں۔ حکیم خدا بخش مرحوم ہمارے بڑے پرانے ساتھی تھے اور بڑے مزے کے آدمی تھے، اللہ پاک ان کے درجات بلند فرمائے۔
تو وہ فرمایا کرتے تھے کہ جو شخص باہر کھیتوں میں پیشاب پاخانے کے لیے جاتا ہے اس کے پاس کیا عذر ہے کہ وہ مسجد میں نماز کے لیے نہیں جا سکتا؟ ضروریات کے لیے باہر نکلتا ہے، چل پھر سکتا ہے، تو مسجد میں کیوں نہیں جاتا؟ تو بڑے باقاعدگی سے مسجد جاتے تھے، اور ضعیف ہو گئے، بینائی کمزور ہو گئی تو لالٹین ہاتھ میں مسجد جا رہے ہیں۔ میں نے ایک دن پوچھ لیا کہ حاجی صاحب اس لالٹین سے آپ کو راستہ نظر آتا ہے؟ آپ کی تو نظر کو کہنے لگے کوئی نہیں نظر آتا، بس انداز ہے، مجھے ساری عمر چلتے چلتے گلی کا اندازہ ہو گیا ہے، تو نظر اتنی کمزور ہے کہ دن کو تو کچھ سجائی دیتا ہے، رات کو تو اندھیرے میں تو پتہ نہیں چلتا۔ تو میں نے کہا پھر اس کا فائدہ، او بھائی دوسروں کو تو پتہ چلے گا کوئی بندہ جا رہا ہے، کوئی ٹکر نہ دے مارے۔ یعنی اس عالم میں بھی وہ یہ عذر نہیں کرتے تھے کہ نماز گھر پہ ادا کر لوں، کہتے تھے جب میں چل پھر سکتا ہوں، ہوائی ضروریہ کے لیے باہر جا سکتا ہوں، تو مسجد کیوں نہیں جا سکتا؟ یہ ایک رشتہ ہو جاتا ہے۔ ایمان کیا ہے؟ ایک تعلق ہے، ایک رشتہ ہے جو اطاعت پہ مجبور کر دیتا ہے۔ ایمان ہی محبت ہے، ایمان ہی عشق ہے، ایمان کے علاوہ عشق و محبت کا وجود نہیں ہے۔ محبت صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو تھی، جن کے بارے قرآن حکیم فرماتا ہے کہ منتظر رہتے ہیں کہ دیکھیں اب نیا حکم کیا آتا ہے اور ہم اس کی دل و جان سے تعمیل کریں۔ صحابہ کی کیفیت جب قرآن مجید بیان فرماتا ہے تو فرماتا ہے ان کا عالم یہ تھا کہ جو احکام آ چکے ان سے تھک نہیں گئے تھے، بلکہ وہی کے انتظار میں رخ انور کو دیکھا کرتے تھے کہ دیکھیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اب کیا وحی آتی ہے، اس میں ہمارے لیے کیا نیا حکم ہے، تاکہ ہم دل و جان سے اس کی تعمیل کریں۔ اور عبادت فرد کا ذاتی معاملہ ہے، اپنی ذات کے لیے کرتا ہے، اپنے سینے کی صفائی کے لیے کرتا ہے، اپنی خطاؤں کی معافی کے لیے کرتا ہے، اپنا تعلق رب العالمین سے استوار کرنے کے لیے کرتا ہے، اور عملی زندگی میں اس کا واسطہ خلق خدا کے ساتھ ہے، اللہ کی مخلوق کے ساتھ ہے، اور بے شمار لوگوں کے حقوق و فرائض کے ساتھ ہے۔ اب جس بندے کا رشتہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنا کمزور ہے کہ وہ اپنی ذات کے لیے اطاعت نہیں کر پاتا، اس سے کیسے امید رکھی جائے کہ جب خلق خدا کی باری آتی ہے تو وہ اللہ اور اللہ کے رسول کے احکام کے مطابق عمل کرتا ہو۔ اللہ کریم نے حکم دیا، اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اپنے نبی پر، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اب یہ ایسا حکم ہے کہ اس میں انقطاع نہیں ہے۔ یہ نہیں کہا کہ صبح 10 بار درود پڑھو، رات کو 6 بار درود پڑھو، عصر کے وقت پڑھو، مغرب کو نہیں، درود پڑھتے ہی رہو، اور اس طرح پڑھو کہ اس کے درود بھیجنے کا حق ادا ہو جائے۔ بچپن سے ہم سنتے آئے ہیں درود درود درود، آج تک کسی نے یہ بتایا نہیں کہ درود ہوتا کیا ہے، اس کا مفہوم کیا ہے، درود کسے کہتے ہیں۔ یہ درہ یا دروں سے مشتق ہے، اور اس کا معنی ہے ایک ایسا عمل جو کبھی رکنے والا نہ ہو۔ درود کا معنی ہے ایسا کام جس میں کبھی انقطاع نہ ہے، جو مسلسل چلتا رہے۔
تو بھئی اگر ایک بندہ سوتے جاگتے اٹھتے بیٹھتے درود ہی پڑھتا رہے تو باقی کام وہ کیسے کرے گا؟ جبکہ اللہ کا حکم ہے، قرآن فرما رہا ہے کہ درود میں انقطاع نہیں آنا چاہیے۔ تو یاد رکھیں درود کے 3 حصے ہیں، درود کے 3 شعبے ہیں، 3 حصے ہیں۔ پہلا حصہ یہ درود ہے کہ آپ صدق دل سے عظمت نبوت کا اقرار کریں اور پھر اس اقرار میں کبھی کمی نہ آئے، یہ بھی درود ہے کہ کسی نے عظمت نبوی کو، آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو، ختم نبوت کو قبول کیا اور پھر اسے زندگی بھر نبھاتا رہا، اس میں اضافہ ہوتا رہا، اس ماننے میں کمی نہ آئی، یہ درود کی ایک قسم ہے جو کبھی ختم نہیں ہوئی۔ دوسری اور ضروری قسم درود کی یہ ہے کہ جب ہم عملی زندگی میں جاتے ہیں، بات کرتے ہیں کسی سے، تو اخلاق کی حدود کو مد نظر کیوں رکھتے ہیں؟ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ خرید و فروخت کرتے ہیں، دوستی دشمنی کرتے ہیں، لڑتے جھگڑتے ہیں، نکاح شادی بیاہ کرتے ہیں، بچے ہوتے ہیں، پڑھاتے ہیں ان کو، تجارت کرتے ہیں، زندگی کے جس شعبے میں جو کام بھی ہم کرتے ہیں، کام کرتے وقت دل میں آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت موجود ہو اور ان کے حکم کے مطابق کیا جائے تو یہ سارا کام درود ہے۔ اطاعت ہوگی، اطاعت پر نزول رحمت ہوگا، اور نزول رحمت میں سب سے بڑا اس کا حصہ ہوگا رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، جس نے وہ کام کرنا سکھایا۔ وہ روئے زمین پر جہاں جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سنیہ کی بجا آوری ہوتی ہے، اس پر رحمت الہی کا نزول ہوتا ہے، تو جتنی رحمت اس شخص پر نازل ہوتی ہے اس سے کئی گنا زیادہ اس ہستی پہ نازل ہوتی ہے جس نے اس بندے کو یہ کرنا سکھایا۔ تم درود میں تسلسل آ گیا کہ اگر دن بھر کے سارے کام شریعت کے مطابق کرتا رہا تو گویا وہ ساتھ ساتھ وہی کام اس کا درود بن گیا، وہ درود بھی بھیج رہا ہے، اس کی طرف سے نزول رحمت اس کے نام سے بھی ہو رہا ہے کہ اس بندے نے عبادت کے وقت میں عبادت کی، کام کے وقت میں کام کیا، عبادت بھی سنت کے مطابق کی، کام بھی سنت کے مطابق کیا، تو یہ دوسرا حصہ ہے درود کا۔ اور تیسرا اور آخری درود ہے کہ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ اپنی رحمتیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ، یہ جا کر تیسرے درجے میں آتا ہے۔ اب اگر کوئی پہلا بھی چھوڑ دے، دوسرا بھی چھوڑ دے، تو نرا اس تیسرے سے کیا ہوگا؟ آپ پہلی منزل گرا دیں، اوپر بچے گا کیا؟ اگر عقیدے اور تعلق میں فرق آیا، اگر عقیدے اور نظریے میں فرق آیا تو کچھ بھی نہیں بچا۔ لیکن اگر پہلی منزل تو محفوظ رہی، دوسری منزل میں ہم نے رکھنے ڈال دیے، کہیں دیوار توڑ دی، کہیں کھڑکی توڑ دی، کہیں دروازہ توڑ دیا، تو گرتے گرتے وہ بھی کمزور ہونا شروع ہو جائے گی اور بالآخر تیسری کو بھی لے گرے گی۔ لیکن ایک عجیب بات ہے کہ نام نامی آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم میں عجیب برکات ہیں، بڑی عجیب برکات ہیں، انسانی عقل و شعور سے بالا تر ہے۔
اگر کوئی شخص تیسرا درجہ ہی اختیار کر لے اور کثرت سے درود پڑھتا رہے تو نیچے کی 2 منزلوں کی مرمت ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ دنیا میں ایسا نہیں ہوتا کہ آپ اوپر کی تیسری منزل پہ سفیدی کر رہے ہیں، رنگ لگا رہے ہیں، سیمنٹ لگا رہے ہیں اور 2 کی پرواہ نہیں کر رہے تو ان 2 کو مرمت نصیب نہیں ہوگی، بلکہ جب وہ گریں گی تو تیسری کو بھی لے ڈوبیں گی۔ یہ نامی محمد الرسول اللہ میں، اس میں محمد میں یہ برکت ہے کہ کوئی خطا کار مسلمان بھی اگر زبانی درود شریف کو اپنا وظیفہ بنا لے اور اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے درود بھیجتا رہے تو نامی کی برکت سے اس کے کردار کی اصلاح ہونا شروع ہو جاتی ہے، اور کردار کی اصلاح ایمان کو مضبوط کرتی ہے۔ گویا مرمت ایک منزل تیسری کی کر رہا ہے اور ساری ڈھلتی جا رہی ہیں حسن و جمال میں، اور ساری دوسری 2 منازل بھی خوبصورت اور مضبوط ہوتی چلی جا رہی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سوچنا عبادت، نامی لینا عبادت، آپ کا اتباع عبادت، آپ کی غلامی عبادت۔ نیکی کا تصور کیا ہے؟ حضور کی غلامی، اور گناہ کسے کہتے ہیں؟ آپ کی نافرمانی۔ زندگی کا کوئی شعبہ ہو، کوئی حصہ ہو، اور بڑا بد نصیب ہے وہ شخص جس نے اللہ کی زمین پر سانس لیا، اس سورج کی دھوپ استعمال کی، ان فضاؤں ان ہواؤں میں جیا، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آشنا نہ ہو سکا اور آپ پر ایمان نہ لا سکا۔ اس سے بڑا بدبخت دنیا میں کوئی نہیں۔ اور پھر جسے ایمان نصیب ہوا، اللہ اس پر رحم کرے کہ وہ حق کے محبت ادا کر سکے۔ اس بارگاہ میں ضروری نہیں کہ آپ کروڑوں روپے دے کر شفقت خریدیں، یہ ضروری نہیں کہ آپ سر کٹا کر ہی شفقت خریدیں۔ ایک قلبی کیفیت ہے، ایک دلی تعلق ہے، جو مضبوط ہو جائے تو دنیاوی مصیبتیں تو کیا، موت تک کو شکست دے دیتا ہے، اور وہ بندہ ابدالآباد زندہ رہتا ہے، اسے موت نہیں آتی، وہ مر کے بھی زندہ رہتا ہے۔ جیسے سلطان بہو رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ نام فقیر تنہاندہ باہو قبر جناندی جیوے ہو۔ اس عالم آب و گل میں وجود تو زندہ رہتا ہے، زندگی تو وہ ہے کہ وجود قبر میں دفن ہو جائے تو قبر کو بھی زندگی عطا کر دے، قبر بھی زندہ ہو جائے۔ اور یہ زندگی کہاں سے آتی ہے؟ جس طرح کائنات سورج سے روشنی مستعار لیتی ہے، ایک کائنات نہیں، سارے جہان زندگی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مستعار لیتے ہیں۔ اللہ کا وہ محبوب جس پہ اللہ درود بھیجتا ہے، اللہ کے فرشتے درود بھیجتے ہیں، اور اللہ دعوت عام دے رہا ہے، فرماتا ہے جنہیں ایمان نصیب ہوئے میرے اور میرے فرشتوں کے ساتھ شامل ہو جاؤ، تم بھی درود بھیجو۔ چہ نسبت خاک را با عالم پاک، ہم کیا، ہماری مشت غبار کیا، ہماری حیثیت کیا، لیکن وہ خالق لم یزل فرما رہا ہے میں درود بھیج رہا ہوں اپنے نبی پر، میرے فرشتے بھی، اور تم بھی ساتھ شامل ہو جاؤ۔ اب اس سے بڑا مرتبہ زندگی میں کوئی آدمی سوچ بھی سکتا ہے؟ آپ اللہ کی عبادت کرتے ہیں تو اللہ نے اس میں اتحیات میں درود شامل کر دیا۔
آپ قرآن پڑھتے ہیں تو اس میں درود کے احکام شامل فرما دیے. قدم قدم پر ایک ایک عمل کے ساتھ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد کو وابستہ کر دیا. مومن کے ہر سانس کی آمد و شد کے ساتھ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یادیں وابستہ ہے. یہ کام کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، جیسے حضور نے فرمایا. یہ نہیں کرنا، کیوں نہیں کرنا، حضور نے منع کر دیا. یعنی ہر شب و روز کے تمام امور کے ساتھ اس ایک ہستی کی یادیں وابستہ ہیں. اور یہ کتنا بڑا مقام ہے کہ کہاں وہ بارگاہ جہاں فرشتے بھی مؤدب ہو کر حاضر ہوتے ہیں، اور کہاں ہماری حیثیت، ہم ہیں کیا؟ ہم تو وہ لوگ ہیں جنہیں کوئی جانتا بھی نہیں، جنہیں کوئی پہچانتا. ہم تو زندگی گھسیٹ گھسیٹ کر گزار رہے ہیں. کبھی کھانا مل گیا، کبھی ملا نہیں. چند دن صحت میں گزر گئے، 10 دن بیماری میں گزر گئے. کبھی کسی نے بلا لیا، خوش ہو گئے، کبھی لوگوں نے نظر انداز کر دیا. ہماری حیثیت کیا ہے؟ ہمارا بنتا ہے، ہم سے کسی کو ملتا کیا ہے؟ حیثیت اس چیز کی ہوتی ہے جو نفع بخش ہوتی ہے. ہماری ذات سے کسی کو ملے گا کیا؟ ہم تو خود محتاج ہیں. لیکن اگر وابستہ ہو جائے اس بارگاہ کے ساتھ اور غلامی کا حق ادا کر دیں تو ایک لمحہ آتا ہے کہ انسان فنا ہو جاتا ہے، جسے صوفی فنا فی الرسول کہتے ہیں، کہ بندے کا وجود باقی ہے، چلتا پھرتا ہے، لیکن اس کے ارادے، اس کی منشا، اس کی حرکات و سکنات فنا ہو گئی آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کی منشا عالی میں. اور جب کسی کو فنا فی الرسول نصیب ہوتا ہے تو دوسروں کے لیے وہ بھی نفع بخش بن جاتا ہے. جیسے آئینہ جب سورج کے سامنے آ جاتا ہے تو آگے پھر اسی روشنی کو وہ تقسیم کرنے لگ جاتا ہے. آئینے کی روشنی نہیں ہوتی ذاتی، وصول وہ بھی سورج سے کرتا ہے، لیکن اسے جذب کرنے کے بجائے منعکس کر کے آگے بھیجتا ہے، دوسروں کو نفع پہنچاتا ہے. وہ شخص نوع انسانی کے لیے مفید بن سکتا ہے جسے فنا فی الرسول نصیب ہو. فنا فی الرسول کا مراقبہ کرا دینا، اس سے بندہ فنا فی الرسول ہو نہیں جاتا. ایک مدد مل جاتی ہے، ایک تعلق قائم ہو جاتا ہے بارگاہ نبوی سے، ایک رابطہ. اب اس رابطے میں زندگی کو ڈھالنے کا مکلف خود ہے. اگر اس کے بعد بھی زندگی کو اس ضابطے میں نہیں ڈالے گا تو پھر اللہ اسے معاف کر دے، ورنہ 2 گنا مجرم قرار پائے گا. اگلے دن کسی کی بات ہو رہی تھی، مجھے نہیں معلوم، یاد نہیں، کسی بے وقوفی کی بات ہوئی. تو میں نے کہا بھائی سادہ آدمی ہے، بے وقوف صحیح نماز روزہ کرتا ہے، اللہ اللہ کرتا ہے، اور اگر اس میں عقل کی کمی ہے تو یہ تو اس کی خوش نصیبی ہے. پکڑے تو ہم جائیں گے جو دانشور بنتے ہیں جب ہم پہ یہ سوال ہوگا کہ یہ تو سادہ تھا، جانتا ہی نہیں تھا، چلو اسے جان. تم جانتے تھے، تم نے ایسا کیوں کیا؟ پھر کیا ہوگا؟ یعنی مشکل تو اس کے لیے بن جائے گی جو خود کو دانشور سمجھتا ہے. اسی طرح اگر کسی کو استاد فنا فی الرسول کا مراقبہ کرا دیتا ہے تو وہ تو اور پھنس گیا کہ اب اس کے بعد بھی اگر وہ اطاعت نبوی نہیں کرتا تو اس بات کا جواب کیا دے گا کہ تیرے پاس تو ایک وسیلہ، ایک قوت، ایک رشتہ، ایک تعلق تھا بھی صحیح کہ تو اس رنگ میں خود کو رنگنے کی بھرپور کوشش کرتا، تو اتباع کے لیے مجاہدہ کرتا، محنت کرتا، حلال کھاتا، سچ بولتا اور اللہ کی زمین پر اللہ کی اطاعت کرتا.
ہم لوگوں میں یہ رواج ہے کہ ہم اکثریت کو دیکھتے، سارے لوگ ایسا کر رہے ہیں میں نے بھی ایسا کیا، یہ کوئی دلیل نہیں ہے۔ اگر یہ دلیل ہوتی تو ایک وقت ایسا بھی تھا کہ ساری دنیا مخالفت کر رہی تھی اور اکیلے محمد الرسول اللہ اعلان نبوت کر کے کھڑے تھے۔ مکہ مکرمہ میں جن لوگوں نے اسلام کی قبول کرنے کی سعادت حاصل کی، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کلمہ پڑھا، حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کلمہ پڑھا، کیا ان لوگوں نے اس بات پہ کلمہ پڑھا کہ آپ کو بہت لوگ مانتے ہیں چلو ہم بھی مانتے ہیں؟ انہوں نے کہا ساری دنیا انکار کرے لیکن یہ بندہ اللہ کا سچا ہے، ہم اقرار کرتے ہیں، ہم مانتے ہیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واقعہ معراج بیان فرمایا تو طوفان آ گیا مکے میں کہ 3 مہینے کا راستہ تو بیت المقدس ہے، آپ آسمان کی بات کو چھوڑیں۔ ابو جہل یہ کہتا تھا، لوگ بیت اللہ کے گردا گرد صفا مروہ کی چٹانیں تھیں اور وہاں پہ محفلیں ہوا کرتی تھیں، لوگ بیٹھتے تھے، تو اس نے سب سے کہا کہ دیکھو آسمان کی بات کو جانے دو، یہ کہتے ہیں میں آسمانوں پر گیا، اس سے اوپر گیا، واپس آ گیا، اس کو چھوڑو۔ ایک بات اللہ کا یہ بندہ جو کہتا ہے کہ میں رات بیت المقدس گیا، میں نے وہاں نماز پڑھائی، تمام انبیاء نے میری اقتداء میں نماز پڑھی، ہم اچھا قیمتی تیز رفتار اونٹ بھگا 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 کر ہمیں 3 مہینے لگتے ہیں پہنچے، یہ ایک رات میں جا کر واپس کیسے آ گئے؟ اب انہیں سوجھی کہ یہ بات ابو بکر سے کی جائے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو دوڑے دوڑے پہنچے آپ کے گھر پہ۔ ابو بکر تم تو ایمان لے آئے اور تمہارا تو پہلے بھی دوست تھا، پھر تم نے نبی بھی مان لیا، اب بتاؤ یہ بات بھی مانتے ہو؟ انہوں نے ہنس کے فرمایا کہ بے وقوف ہو، جو بات میں اس سے پہلے مان چکا ہوں وہ اس سے بڑی ہے کہ اللہ کی طرف سے مجھ پر وحی آتی، اس کے مقابلے میں اس بات کی کوئی حیثیت نہیں۔ اگر انہوں نے ایسا فرمایا ہے جیسا تم کہہ رہے ہو تو وہ برحق ہے، میں اس پر ایمان لاتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ابھی تک ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے نہیں سنا تھا، مشرکین مکہ نے جا کر بتایا کہ دیکھو آج جسے تم نبی مانتے ہو یہ بات کر رہا ہے۔ انہوں نے فرمایا اگر انہوں نے ایسا فرمایا ہے تو پھر یہ سچ ہے، میں اس پر ایمان لاتا۔ یہ ہوتا ہے فنا فی الرسول۔ تو اگر اللہ کسی کو اس دولت سے بھی مالا مال کر دے تو اس کا حق بنتا ہے کہ اس کا ایمان بھی درود بن جائے، اس کا کردار بھی درود بن جائے، سوچیں اور افکار بھی درود بن جائیں، اور زبان بھی درود شریف سے معطر رہے۔ میلاد کی بات تو سارے جہان کو کرنی چاہیے، ساری انسانیت کو خوشیاں منانی چاہیے، کافروں کو بھی خوش ہونا چاہیے کہ اللہ نے ایک ایسی ہستی مبعوث کی جو ہمارا بھی بھلا چاہتی ہے۔ مومن کا رشتہ تو بعثت سے آ کر جڑتا ہے جسے ہم بھول ہی چکے ہیں۔ تو بحیثیت رسول آپ کی آمد جو رحمتیں اور جو برکتیں لے کر آئی ان کا شمار نہیں ہو سکتا۔ کر دیا ہم سخن بندوں کو خدا سے، مشت غبار کو الہ العالمین سے بات کرنے کا سلیقہ سکھا دیا، کہاں سے اٹھایا اور کہاں پہنچا دیا، صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وسلم، وآخر دعوانا الحمدللہ۔